ہر نعمت اللہ پاک نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدق سے عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا شان، رمضان المبارک کی فضیلت محکم ہے، برتر ہے، بہت عظیم فضیلت والا مہینہ ہے۔ ذی الحج پاک، ذی الحج شریف کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کو نسبت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ عزیزان محترم، ہر مہینے کی اپنی شان ہے۔ رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا شان فضیلت یوں بیان فرمائی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکت والا، وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ ہم نے اس میں رمضان المبارک میں اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پھر سورہ قدر میں اللہ پاک نے پوری سورت کو نازل فرماتے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں، یعنی وہ مقدس رات، اس میں قرآن پاک ہم نے نازل فرمایا، عزت والی رات، برکت والی رات کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر مہینے کو کسی نہ کسی نسبت کا حصول میسر ہے۔ ذی الحج شریف کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ملی، مقدس بن گیا۔ حج کی نسبت ملی، مقدس بن گیا۔ محرم شریف کو قربانی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نسبت ملی، محرم شریف کا مہینہ مقدس بن گیا۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی محرم شریف کی اور فضیلتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جس دن فرشتوں نے سجدہ کیا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح سے اس امت پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بارش کا، طوفان کا، تو امت سیدنا نوح علیہ السلام کو جب طوفان سے نجات ملی اور آپ کی کشتی جس دن اس کو کنارہ نصیب ہوا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس دن اللہ پاک نے تورات مقدس عطا فرمائی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس لیے عظمتوں کی نسبت کسی نہ کسی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس کو بڑی اللہ پاک کی طرف سے اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک میں قرآن آیا، ربیع الاول شریف میں خود صاحب قرآن تشریف لایا۔ رمضان المبارک میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ ربیع الاول میں جس پر اللہ نے قرآن پاک کو اپنی رحمت بنا کر نازل فرمایا وہ مقدس محبوب تشریف لایا۔ محرم شریف کو عظمت ملی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے۔ تو جس دن سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نانا لجپال سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، جن کی گود میں حضرت امام حسین کھیلتے تھے، جن کی زبان کو حضرت امام حسین چوستے تھے، جن کے کندھوں پر حضرت امام حسین سواری کرتے تھے، وہ کائنات کا شاہکار ربیع الاول میں تشریف لایا۔ حضرت سیدنا
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میں حوالہ عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھنے والے ہمارے دیوبند کے بڑے عالم حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، جو حضور کے عشق کی بات کرے ہم اس کے عزت احترام اس کی محبت ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سنیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کے، میرے محبوب کے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ہمارے وہ امام ہو گئے۔ حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال وہ کتاب ہے جس کو ہمارے تبلیغی بھائی، ہمارے تبلیغی جماعت والے جب وہ درس دیتے ہیں تو فضائل اعمال میں سے درس دیتے ہیں۔ فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے فضائل درود، فضائل درود۔ اب سنیے، توجہ ہے کہ نہیں؟ فضائل درود میں مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ مصنف مؤلف فضائل اعمال و فضائل درود، وہ فضائل درود والے حصے میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ایک گناہگار بندے کا انتقال ہو گیا۔ آپ توجہ کیجئے گا، سمجھیے گا، میں یہ عرض جب کروں تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی سابقہ امتیں ان پر عذاب نازل ہوا وہ ان کے نبی کی بد دعا سے عذاب آیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے نبی کی نافرمانی کرنے پر، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ناراض کرنے پر ان تمام امتوں کا دنیا سے وجود مٹ گیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ مثلا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی امت میں سے 3 لاکھ سے زیادہ آبادی، درود پاک پڑھیے گا، 3 لاکھ کی آبادی۔ میں 2 اشارے قرآن پاک سے دے رہا ہوں، وقت مختصر ہوتا ہے، تفصیل زیادہ گنجائش میں وہ نہیں ہے، وقت کی گنجائش۔ اس امت نے اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ خلاف ورزی کیا تھی؟ نبی پاک کو حکم ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ ان کو کہہ دیجئے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، باقی سارے ہفتے کے 6 دن، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ ان پر مچھلی کا شکار حلال ہے، لیکن ان کو کہہ دیں، فرما دیں کہ ہفتے کا دن یوم السبت، اس پر اس دن یوم السبت کو، ہفتے کے دن کو مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چلو جی اللہ پاک کو بھی راضی کریں، اپنا پیٹ بھی بھریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ندی نالوں سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوض بنا دیے، تالاب بنا دیے، اور جب ہفتے کی رات آتی وہ جا کر پانی کو چھوڑ دیتے تھے، تو وہ دریا سے مچھلیاں نکل کر ان ندی نالوں میں آ کر ان کے حوض میں، تالاب میں آ جاتی تھیں۔ تو دوسرے دن اتوار کو جا کر وہ شکار بھی کھیلتے، اور وہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں وہ تالاب میں ہوتی ان کو بھی پکڑ لیتے تھے۔ یعنی عجیب، انہوں نے اللہ پاک کے حکم کا مذاق بنایا۔ تو اللہ پاک نے وہی بھیجی، اور اس امت کے جو اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے، رسول ہیں داؤد علیہ السلام، کتاب زبور ہے،
ان کے فرمایا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے، مچھلی کا شکار کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے دن نہ پکڑو، ہم اب سنیے ہم دریا سے نہیں پکڑ رہے، ہم تو اپنے حوض سے جا کر پکڑتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس ساری بستی کے لوگوں کے لیے عذاب کیا نازل فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، ہم نے پھر اس بات پر، ان کی اس غلطی پر، ان کے گناہ پر اصرار کرنے پر ہم نے حکم دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا سارے ہو جاؤ، كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تم سارے بگڑے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو 3 لاکھ کی آبادی تھی یا کم و بیش 1 لاکھ کی جتنی آبادی تھی، سارا کا سارا علاقہ، ساری بستی، ساری بندر بن گئی۔ بھولوں جی کو آباد ہوں، جی آباد ہوں بھولوں ہاں، تو بندر بن گئی۔ میرے دوست اب اس بستی میں سارے شکار بھی نہیں کرتے تھے، بعض لوگ ایسے بھی تو جو گھر میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو نہ گھر بیٹھنے والے بچے، نہ وہ گناہ کرنے والے بچے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے بچے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا چاچا، کسی کا ماما، جب وہ گناہ کرتا تھا تو وہ کہتے تھے وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، وہ جانے، ہمارا کام نہیں ہے ان کو روکنا۔ تو اس بات پر اللہ کا جس طرح گناہ کرنے والوں پر عذاب آیا، اسی طرح گناہ پر خاموش رہنے والوں پر بھی عذاب آ گیا۔ تو 3 لاکھ کی آبادی، میرے دوست معمولی بات نہیں ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسا امت میں کوئی بندہ، ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے ایک، جو اچانک بندر بن جائے، ریچھ بن جائے، تو کیا گزرے گی؟ تو پورے علاقے کا علاقہ جب بندر بن گیا تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ وہ 40 دن تک وہ بندر بن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے رہے، لیکن معافی نہ مل سکی۔ آخر ان کے جسم میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کو مار کے ساری امت ختم ہو گئی۔ نبی کو راضی نہ کیا، نبی کو ناراض کیا، اللہ کے نبی نے ان کی بخشش کی دعا نہ مانگی، ساری امت بندر بن گئی۔ اب دوسرا اشارہ قرآن پاک میں، ایسے میں درجنوں اشارے قرآن پاک میں دے سکتے، لیکن وقت کی کمی ہے۔ اب دوسرا اشارہ سنیے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال صرف تبلیغ فرمائی، عمر تو آپ کی 1000 سال سے بھی زیادہ، 950 سال تک سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے امت کو تبلیغ فرمائی، بمشکل چند جوڑے، بمشکل وہ ایمان لائے، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ 950 سال، میرے دوست آج کا وقت نہیں ہے کہ پل بھر میں سال گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، شام ہوتی ہے صبح ہو جاتی ہے، ہفتہ گزرتا ہے جمعے کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی بات یاد کرو جب سال کئی سال کے برابر ہوتے تھے، اور 950 سال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے عمر عطا فرمائی، وہ جو تبلیغ میں صرف ہوئی، 1000 سال سے زیادہ آپ کی ریل عمر ہے، حقیقی عمر ہے۔ لیکن ان دنوں میں جب کوئی چند نفوس کے علاوہ جب مسلمان نہ ہوئے، آپ پر ایمان نہ لائے، تو سورہ نوح میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا دعا فرمائی؟ سنیے، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، رب لا تذر علی الارض، اے اللہ زمین پر نہ چھوڑ
نہ بچا، کوئی چلتا ہوا نظر نہ آئے، کون؟ من الکافرین دیارا، کافروں کا کوئی گھر، کوئی وجود اس زمین پر مولا نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام، جو سنیے، جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے 5واں درجہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے۔ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں، 1,24,000 پیغمبران کرام، ان میں سے 313 رسولان کرام، نبی سے رسول افضل، رسولوں میں پھر اولو العزم رسول افضل، اولو العزم رسولوں میں سے سارے کتنے درجے ہیں؟ 5 درجے۔ پہلا درجہ میرے آقا حضرت محمد عربی لجپال کا ہے، سب سے بلند درجہ۔ تو توجہ کیجئے، آپ کے ایمان تازہ کرنے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پہلے انبیاء، پہلے نبی کے درجے سے، رسول کے درجے سے دوسرے درجے والا رسول برابری نہیں کر سکتا، دوسرے درجے والے رسول سے تیسرے درجے والا رسول برابری نہیں کر سکتا، پھر تیسرے کے ساتھ چوتھے درجے والا رسول برابری نہیں کر سکتا، پھر چوتھے کے ساتھ 5ویں والا برابری نہیں کر سکتا، پھر 5ویں درجے والے کے ساتھ 313 رسول وہ برابری نہیں کر سکتے، پھر 313 رسولوں کے ساتھ 1,24,000 انبیاء وہ برابری نہیں کر سکتے۔ تو آج کا ملا اگر کہتا ہے کہ وہ بھی میری طرح بشر ہیں، ناداں، رسول بھی برابر نہیں، نبی بھی برابر نہیں۔ ہمارا تو وہ آقا محبوب لجپال ہے کہ جس کی برابری تو رسول بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، اب یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جتنی امتیں ہلاک ہوئیں، جتنی امتیں تباہ ہوئیں، ان سب کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ اپنے نبیوں کی کیا توہین کرتے تھے۔ بعض تو ایسی امتیں بدبخت تھیں کہ جو اپنے نبیوں کو قتل کر دیتی تھیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ ان کا قصور تو یہ تھا کہ میرے انبیاء، میں جن کو مبعوث کرتا تھا کہ جاؤ ان کو راہ ہدایت دو، تو میرے محبوب انبیاء کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اس امت میں بھی، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، جو آقا کریم کو شہید کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے انہوں نے منصوبے بنائے، اللہ پاک نے ہر منصوبے کو ناکام فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات، میں کس بات کا حوالہ دے رہا ہوں؟ فضائل اعمال۔ لکھنے والے ہمارے تبلیغی جماعت کے وہ بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں فضائل درود والے حصے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑا گنہگار تھا جو شرابی، زانی اور بڑا ہی فاسق فاجر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا کہ اگر کوئی گنہگار مر جاتا تو نہ اس کا جنازہ پڑھتے، نہ کفن دیتے، نہ دفن کرتے، نہ کفن دفن کا انتظام ہوتا، نہ جنازے کا انتظام ہوتا۔ جنازہ یہی دعا تھی۔ لیکن قربان جائیے اس امت کی، میرے آقا کی رحمت پر کہ جتنا بڑا گناہگار ہو، جتنا بد کردار ہو، فقط کلمہ پڑھنے والا ہو، احترام سے ہر کوئی اٹھا کے قبرستان بھی لے جاتا ہے، دہلاتا بھی ہے، غسل بھی دیتا ہے، جنازہ بھی پڑھتا ہے، پھر احترام کے ساتھ قبر میں داخل بھی کرتے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ میرے آقا کی شان رحمت ہے۔ تو میرے دوست، بات مختصر ہے، آخری لمحات ہیں میرے ٹائم کے، وقت کی گنجائش زیادہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ گناہگار مر گیا،
قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق لوگوں نے اس گناہ گار کو اٹھا کر روڑی پر، کوڑا کرکٹ پر، گندگی پر جا کر پھینک دیا کہ اس کی لاش یہاں گل جائے گی، سڑ جائے گی، یہ پڑے پڑے کوئی کوے، کیلیں، وہ پرندے اس کو کھا جائیں گے، مردار جانور کھا جائیں گے۔ اس کی لاش پڑی ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور پہ جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کلام سنیں، حکم احکام حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے، حاضری ہوئے، رب کی بارگاہ میں ملتجی ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیرا کلیم، تیرا بندہ، تیرا رسول، تیرا نبی حاضر ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آج کلام بعد میں ہوگا، پہلے فوراً ایک کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا پہلے کون سا اہم کام ہے؟ فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر آپ کی امت میں سے ایک آدمی کی لاش پڑی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام میرا حکم ہے آپ جا کر اس کی لاش کو غسل دیں، کفن کا انتظام کریں، جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر کے پھر آئیں، پھر میں کلام کروں گا۔ بھئی سارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوست پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا تیرا تو حکم ہے کہ گناہگار جو بد کردار ہو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں میری شریعت میں۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہوا موسیٰ وہ گناہگار تھا لیکن اب گناہگار نہیں ہے۔ مولا اس راز سے پردہ اٹھا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہلے جائیے اس کے کفن کا انتظام، دفن کا انتظام کیجئے، پھر آئیے بتاؤں گا، پھر کلام بھی کروں گا۔ مولا میں تیرا کلیم ہوں، میں امت میں جاؤں گا، امت والے مجھ پر بات کریں گے کہ کیسا رسول، کیسا نبی ہے۔ ایک طرف شریعت بناتا ہے کہ گناہگار کا جنازہ جائز نہیں، اور دوسری طرف خود اس کو نہلا رہا ہے، خود جنازے پڑھ رہا ہے۔ مولا بتانے کے لیے مجھے کچھ تو ارشاد فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام سنیے۔ مولا میں ہماتن گوش حکم فرما۔ اے موسیٰ علیہ السلام بے شک آپ کا یہ امتی بڑا گناہگار تھا، بہت بد کردار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، مگر ایک دن مرنے سے پہلے اس نے ایک دن تورات کھولی، تورات کے صفحے، تورات کی تختیاں دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے پڑھتے پڑھتے اس کی نگاہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے نام نامی احمد پر پڑی، تو اس نے محبت سے میرے محبوب کے نام کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس نے توبہ بھی کی۔ اب میں تجھے بتاؤں کہ جو ہونٹ میرے محبوب کے نام کو لگ چکے ہوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان لبوں کو کوڑے کرکٹ پر اس کو وہاں ان کو ڈالوں اور پھر جہنم کا حقدار بنا دوں۔ موسیٰ میں نے اپنے محبوب کے نام کے صدقے اس کی بخشش کر دیا اور جہاں جنت کا حقدار بنا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا، بشرطے کہ محبت سے دیکھا۔ میرے دوست محبت سے دیکھنے والے سنیے، محبت سے نام کو چومنے والے، میں اس بات پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے ہر فرقہ اپنی جگہ پر ان کو رائٹ ہے، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایک تو بتا دو، مجھے ایک چیز سارے مل کے یہ بتا دو کہ اللہ پاک نے جب محبت کا حکم دیا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، تو مجھے بتائیے تو صحیح اس دنیا میں کون ایسا ہے میرے محبوب سے بڑھ کر جو ہماری محبت کا حقدار ہو؟ ہماری محبتوں کا حقدار یہ جو ہم آقا کریم سے محبت کرتے ہیں، میرے دوست ہم کوئی احسان نہیں کرتے، ہم آقا کریم پر جو جان فدا کرتے ہیں کہ ہم کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم آقا کریم سے محبت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتے ہیں۔
پھر اگلے جمعے پر مزید میں عرض کروں گا. اب صرف آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوست ذرا غور کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کا امتی جو کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا، امتی موسیٰ علیہ السلام کا، وہ محض نام کو چومے اللہ جنت عطا فرما دے. اور امتی بھی مصطفیٰ کا ہو، عاشق بھی میرے مصطفیٰ کا ہو، کلمہ بھی میرے مصطفیٰ کا پڑھنے والا ہو. جب وہ محبت کرے گا، نام کو چومے گا، ترانے کرے گا، میرے آقا کی محبت کے جھنڈے لے کر اٹھے گا، تو کیا رب اس کو رحمت سے مایوس کرے گا؟ اس پر تو اور زیادہ رحمت نچھاور ہوگی. تو رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تو غیروں کو بھی نہیں ٹھکرایا، تو میرے محبوب کا امتی ہے، تو نام لیتا جا میں خوش ہوتا جاؤں، تو میرے محبوب کا ذکر کر. اچھا ایک بات اور عرض کروں. علماء اور مفسرین اور صوفیاء کرام، اولیاء کا طریقہ کیا ہے؟ اولیاء کا طریقہ بتا رہا ہوں. اولیاء کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو تو میرے آقا کو خوش کیا کرو، آقا کو خوش کیا کرو. تو فرماتے ہیں سرکار کو خوش کیسے کیا جائے؟ وہ فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں رب کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہیں. تو جب عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا، اس کے معشوق کا، اس کے دل ربا کا، اس کے من موہن کا، اس کے مٹھل کا، اس کے ڈھولن کا جب عاشق کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو خدا کی قسم وہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ عطا کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، یہ تو حضور کو خوش کیا نا، اب اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. اللہ کو جب خوش کرو تو اس کے سامنے کیا کرو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ایمان والے اپنے رب کو دیکھ کہ وہ دن رات اس کا یہی کام ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. تو اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اگر رب کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اگر رب کو پا لینا چاہتا ہے تو رب کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کر. دیکھ رب اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرے آقا آپ کا ذکر ہی ہماری جان ہے، آپ کا ذکر ہی ہماری آن ہے، آپ کے ذکر کے بدولت ہماری نجات ہے. میرے دوست ہمارے پاس یقین کریں، سارے حضرات بیٹھے، بات میری ختم ہے، بس میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے؟ نہیں ہے. اگر نمازیں ہیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں. ہماری نمازیں تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سلام پھیرا، دعا بھی نہیں مانگی، مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ابھی کوئی شوٹ کر دے گا، کوئی گولی مار دے گا. ذرا دیکھو تو صحیح، ہم اپنے ایمان کو ذرا کھنگالیں، اپنے قلب و نظر میں نگاہ ڈالیں. میرے آقا کا فرمان ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہے، پنجرے کا دروازہ کھلا نہیں، پھڑ پھڑا کے اڑ گیا. اگر مسجد میں آتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بے چینی محسوس کرو تو توبہ کرو اور کلمے کی تجدید کرو. مسجد میں بیٹھو سکون کے ساتھ
تو اپنے آپ پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہارے دل کو مسجد میں اطمینان عطا فرمایا۔ نمازیں ناکافی، اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو پھر کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری نماز ریاکاری سے، دکھاوے سے، بناوٹ سے پاک ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر باہر نکلیے، کس کی آنکھ ہے؟ کون بندہ ہے؟ میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں نا۔ کون بندہ ہے جو آنکھ کا زنا نہ کرتا ہو؟ کون بندہ ہے جو ہاتھ کا زنا نہ کرتا ہو؟ کون بندہ ہے جو پاؤں سے زنا نہ کرتا ہو؟ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں ارشاد ہیں کہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم وتشہد بارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا آج زبان پر مہر لگ جائے گی، زبان بند، تمہارے ہاتھ بولے جائیں گے، پاؤں بولیں گے، کندھے بولیں گے، آنکھیں بولیں گی کہ مولا یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا۔ زبان تو رب کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی۔ تو نمازیں ناکافی۔ حاجی اگر کوئی گیا بھی ہے، کوئی جاتا بھی ہے تو پتہ نہیں حج بھی قبول ہے یا نہیں۔ آج کل کے حاجی تو ماشاءاللہ طواف بعد میں کرتے ہیں، پہلے سیلفیاں لے کر بھیجتے ہیں کہ میں بھی طواف کر رہا ہوں۔ عبادت کم ہے، حاجیوں کی سیلفیاں، عمرے کی سیلفیاں حد سے زیادہ۔ اللہ کے بندے عبادت کے لیے گئے اور رات دن عبادت کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم دکھا رہے ہو کہ آج میں یہاں ہوں وہاں ہوں؟ تو یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ قبول کرے تو وہ ڈاڑھ ہے، نہ تو میں کہنا تھی وڑے سا مولوی کہنا تھی وڑے سے۔ اللہ پاک قبول کرے تو وہ مالک ہے۔ مولویوں کا فتویٰ ہے قرآن کی روح سے، الذین ہم یراؤون، جو دکھاوے کی کوئی بھی عبادت کرے قبول نہیں ہے۔ تو میرے دوست، نہ عبادت کافی، نہ حج کافی، نہ زکوٰۃ دینے والے، نہ ہم کوئی اور بات کرنے والے، فقط ایک ہی بخشش کا چارہ رہ جاتا ہے، اور وہ چارہ ہے میرے آقا کی محبت کا۔ میری آقا کی محبت اگر نہیں ہے تو یہ جو رہا سہا ایمان ہے یہ بھی گیا، یہ بھی ختم۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو اللہ کے محبوب کی تعریف کے لیے دی ہے، اگر دل دیا ہے تو محبوب کی محبت کے لیے دیا ہے۔ تو میرے دوست، ربیع الاول شریف کا مہینہ آج الحمدللہ پہلا مہینہ ہے، اور غالباً آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے فتح پور کمال میں محفل میلاد پاک کے پروگرام مرتب ہیں۔ 11 ربیع الاول شریف کو ہمارے محترم جناب یا محمد عظیم سنگھ مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یادگار کا جو میلاد پاک کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا، وہ الحمدللہ جو میلاد کمیٹی بنا کے گئے تھے، وہ اسی طرح اس سال ہمارے بھائی محترم جناب یا محمد اکبر سنگھ وہ میزبان ہیں۔ 11 کو بھی میلاد شریف ہوگا ان کے ڈیرے پر، سب حضرات کو دعوت دی جاتی ہے، ذوق سے شوق سے جوق در جوق شامل ہوں۔ اور پھر انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو صبح جلوس ہوگا سیرانی مسجد سے آستان تک، اور پھر آستان سے واپس جلوس ہوگا۔ تو پھر 12 ربیع الاول کے دن پھر 12 بجے تک 1 بجے تک غالباً یہ یا محمد اکبر سنگھ کے ڈیرے پر پھر اختتامی جلوس ہوگا، لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 12 کے دن امید ہے لنگر اگر نہ ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے لنگر کا صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن 11 ربیع الاول کو میلاد پاک بھی ہوگا، لنگر کا بھی بے یعنی کہ شمار انتظام ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارا شہر یوں تو بڑے محبت والے عاشق لوگ ہیں، لیکن جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو جلوس گزر رہا ہوتا ہے، دکاندار حضرات وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عجیب مخلوق جا رہی ہے، وہ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جلوس آپ کے شہر کا ہے، عاشقان مصطفیٰ کا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دکانوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے جلوس میں شرکت کر کے اپنا نام اللہ کے محبوب کے عاشقوں میں لکھوا تو لیا کریں۔ اور دوسری بات، ربیع الاول شریف کے جلوس کے لیے، ماہ ربیع الاول کے لیے حق تو یہ ہے کہ پورا ربیع الاول شریف دکانوں کو سجائیں، پتہ چلے کہ یہ اس کے اندر کتنا محبت کا جذبہ ہے۔ اور یہ جذبہ ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے، ہم تو آقا کی ذات کے آگے اپنا دل پیش کر رہے ہیں کہ مولا تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ بے شک ہم صدیق اکبر کے عشق جیسے تو نہیں ہیں، بلال جیسے عشق عاشق تو نہیں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اس امت کی عورت کے خریدار جیسے ہیں، جس کے پاس مال نہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ چند کپاس کی گٹھلیاں لے آئی کہ قیامت کے روز میرا نام یوسف کے خریداروں میں لکھا تو جائے گا۔ اپنی دکانوں کو سجائیں، اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دیں۔ سال میں کو کیا مرتبہ کون سی دیکھیں، ایک مرتبہ نیت کر لیں۔ اب موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ ناکافی ہوا تو اللہ کی قسم یقین سے کہہ رہا ہوں کہ محبت رسول کی نیت کر لو۔ میرے آقا کے دل میں جب وہ دل میرے آقا کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تو میرا اللہ فرمائے گا، میرا رب فرمائے گا، فرشتوں اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہے، دیکھو تو صحیح میرے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، بس عشق کا چراغ تھا، یہی اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے ہم لائے ہیں۔ تو اللہ پاک میرے پورے شہر والوں کی خیر فرمائے۔ یہ خیر کا مہینہ ہے، جلوس میں بھی شرکت فرمائیں، جلسے میں بھی شرکت فرمائیں، اور سب سے بڑھ کر دکانوں کو بھی سجائیں۔ دکانوں کو سجا کر جس کی دکان زیادہ سجی ہوگی ہم رک کر اس کی دکان پر صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے، دعا بھی ساری مخلوق مانگے گی، سارے جلوس کے شرکا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، جس کی دکان زیادہ سجی ہوگی سارے جلوس کے شرکا رک کر اس کی دکان پر کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ناراض بھی کوئی نہ ہو۔ دیکھیے یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، روضہ شریف ہے، اور عجیب ظلم کی بات یہ ہے کہ جو مسجد کے ہمسائے ہیں ان کو نہ